اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کو دین پر پریورٹی دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے دنیا امپورٹنٹ ہے اللہ کی بات کی بجائے۔ تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم تو اللہ پر دنیا کو ترجیح دینے لگ گئے ہیں۔ ہمارا رب جس سے کسی کی ضرورت نہیں، وہ صبح ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ میرے بندے، یہاں سے تم فلاح پا جاؤ گے۔ مگر افسوس ہم خدا کی بات کو رد کرنے لگ گئے، پھر سو جاتے ہیں۔ حقیقت ہے جو بندہ اس نیت سے سو رہا ہے کہ اس نے اپنی نیند پوری کرنی ہے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو نیند کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہے، جبکہ وہ دھوکے میں ہے۔ اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ نے بلایا، ہم بلانے پر بھی نہیں گئے۔ تمام جہانوں کے رب نے صدا لگائی، آ میرے بندے بھلائی کی طرف، نیند سے نماز بہتر ہے، مگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو پریورٹی نہیں دی اور ہمارا آرام کرنا ہمیں پسند لگا۔ اللہ کو سجدہ کرنے کے مقابلے میں ہمیں اپنا سو جانا پسند لگا۔ کیا آپ نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا؟ ہم آفس جانے کے لیے تو بڑے وقت پر اٹھتے ہیں، الارم بھی لگاتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے، اور نماز کہاں گئی؟ بچوں کے دماغ میں بھی کیا بھر رہے ہیں؟ اسکول جانا فرض ہے، بچے کو اٹھنا ہی پڑے گا، لیکن نماز کے لیے نہیں۔ کیوں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ابھی یہاں پر کنسرٹ کروایا جائے نا، میں یقین سے کہہ سکتا لوگ گانا سننے کے لیے تو بہت آئیں گے، لیکن نماز ہو تو سجدہ کرنے، رب کا شکر کرنے نہیں جائیں گے۔ یا کوئی دین کی محفل ہو، اس پر جانا پسند نہیں کریں گے، لیکن کوئی کامیڈی پروگرام ہو وہاں لازمی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو وہاں وہ نہیں سنیں گے۔ اس سے آپ کو بات کا اندازہ ہو ہی جائے گا۔ ہر شخص، تقریباً بہت سارے لوگ ریلز دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، اگر کوئی اسلام کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی کی بات آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو فوراً سے اوپر کر دیتے ہیں، اور گانے، ڈانس، ہنسی مذاق اس چیز میں اپنی زندگی اور وقت اور آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر بوجھل ہو کر بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ حالانکہ دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے اتنا ہی ذلیل ہوں گے، حقیقت ہے یہ۔ لیکن اللہ کے لیے اور دین کے لیے چلو گے، اپنے سارے کام اللہ کے احکام کے مطابق کرو گے، پھر دیکھ لینا، جس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، وہی پیسہ دنیا ہمارے پیچھے بھاگی آئے گی۔ ہم اس رب کی زمین پر رہتے ہوئے جو ہر وقت ہمیں نوازتا ہے، اور وہ جو ہمیں دیتا ہے نا، وہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن وہ تو رحیم ہے، اور ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اتنا رحیم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کی زمین چلتے، اس کی زمین پر کھاتے، اس کا دیا ہوا سانس، اس کی دی ہوئی جسم، اس کا دیا ہوا وقت، اس کا دیا ہوا ہر نعمت اس کی دی ہوئی، پھر بھی اپنے رب سے دور بھاگتے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، سب کے سب فوت ہو جائیں گے، کوئی چیز دنیا کی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، صرف اور صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جب آئے گا نا فرشتہ سوال کرنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوں گے کہ ہم تو ان کی حدیث جو ہمارے پاس آ جاتی، ہم اس کو بھی نہیں سنتے تھے، ہم تو ان کی بات کو بھی نہیں مانتے تھے، تو ہمارا کیا ہی بنے گا؟ کائنڈلی کم بیک ٹو دین۔ یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، کچھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا سوچ لو پلیز۔